بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی سے ملنے گئے۔ علی گھر میں نہیں تھے، پوچھا تمہارا خاوند کدھر ہے؟ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، ناراض ہو کر چلے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ کوئی جھگڑا ہو گیا تھا ہمارا تو وہ ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، شاید مسجد میں سوئے ہوئے ہوں گے۔ حضور گئے مسجد میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، ننگی زمین پر سوئے ہوئے ہیں اور بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضور بڑی محبت سے بیٹھے ہاتھ سے جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، قم یا ابی تراب، قم یا ابی تراب، او مٹی والے اٹھ، او مٹی والے اٹھ۔ جا کر داماد کو راضی کر کے واپس لائے کہ یہاں کیوں پڑے ہو، چلو گھر۔ ابو تراب کا ویسے مطلب ہے خاک آلود، خاکسار، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ یہ کنیت پسند آئی ہے۔ جب مجھے کوئی ابو تراب کہتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ یہ مجھے جناب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا۔ حضور کو ایک دن کسی نے خبر آ کر دی کہ حضرت علی کے بارے میں، ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو گئی تھی اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئی تھی اور مسلمان نوجوان لڑکی تھی۔ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ تک بات پہنچی تو بہت پریشان ہوئی۔ فطری بات ہے کہ عورت پریشان ہوتی ہے، اور پھر ابو جہل کی بیٹی۔ ان دونوں نے وہ دور اکٹھے دیکھا تھا، 12-13 سال کا اذیت کا دور۔ وہ جو اوجڑی حضور پر ڈالی گئی تھی حضرت فاطمہ نے آ کر ہٹائی تھی، تو خیال ہوا کہ میرا گزارا نہیں ہوگا ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ پچھلی باتیں یاد آ گئیں تو خام خواہ آپس میں لڑ پڑیں گی۔ تو جا کر حضور سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کا ہمزاد ابو جہل کی بیٹی آئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو آپ کوئی بیٹیوں کا خیال بھی کیا کرتے ہیں یا نہیں؟ بیٹی باپ سے کہہ رہی ہے۔ تو حضور نے جا کر فرمایا کہ نہیں بھائی نہیں، نبی کی بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی ایک گھر میں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور بیمار ہیں، بیٹی پتہ لینے آئی ہے۔ اس وقت تک باقی تینوں بیٹیاں فوت ہو چکی تھیں۔ حضور کی وفات کے وقت ایک ہی بیٹی زندہ تھی، وہ بھی 6 مہینے رہی، بعد میں حضرت فاطمہ آئیں۔ بیٹی ابا جی کا حال پوچھنے آئی ہے۔ حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، سر پر ہاتھ پھیرا، بٹھایا پاس، جیسے باپ بیٹیوں کو بٹھاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضور نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی تو فاطمہ رونے لگیں۔ جب وہاں سے فارغ ہوئیں تو میں نے الگ بلا کر پوچھا، بیٹا حضور کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا، اماں جی، ابا جان نے کان میں کہا تھا جو بات کان میں کی جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ راز ہوتی ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کافی دن گزر گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر بلایا، میں تمہیں ماں ہونے کا واسطہ دیتی ہوں، بتاؤ حضور نے کیا کہا تھا؟ کہا ہاں، اب وہ بات میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ حضور نے مجھے کان میں کہا تھا کہ فاطمہ، میں شاید ایک آدھ دن اسی بیماری میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ بیٹی کو باپ کی وفات کی اطلاع ملے تو بیٹی کیا کرے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے دیکھا کہ پریشان ہو رہی ہوں تو کان میں کہا کہ بیٹی، میرے بعد سب سے پہلے تم میرے پاس آؤ گی، تو میں خوش ہو گئی تھی۔ حضور نے اپنی وفات کی خبر دی تو بیٹی رونے لگ گئی ہے، اور بیٹی کو اس کی وفات کی خبر دی تو وہ خوش ہو گئی۔ یہ باپ بیٹی کا معاملہ تھا۔